ذرا سوچئے، ٹائٹینک کے ملبے سے لوہے کے انجنز ملے، فرنیچر ملا، حتیٰ کہ کچھ لیدر شوز بھی ملے، لیکن انسانی جسم کا ایک ٹکڑا بھی نہیں مل پایا۔ آخر کیوں؟ جب ہر سولڈ چیز وہاں موجود ہے تو وہ جسم جو ان چیزوں کے ساتھ ہی ڈوبے تھے وہ کہاں گئے؟ سب سے پہلی بات، ٹائٹینک دو حصوں میں ٹوٹ کر نارتھ اٹلانٹک میں 12,500 فٹ نیچے ڈوبا۔ یہاں قبر جیسا اندھیرا ہوتا ہے، ٹیمپریچر برفانی اور پریشر اتنا زیادہ کہ ایک انسان کا جسم چند سیکنڈ میں کمپریس ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا فیکٹر ہے ڈیپ سی ڈیکمپوزیشن۔ جب کوئی جسم اتنی گہرائی میں ڈوبتا ہے تو اس پر سافٹ ٹیشوز ڈیکمپوزیشن کا عمل فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ سمندری مخلوق جیسے ہیگ فش، ایمفی-فورڈز اور ڈیپ سی کچھ ہفتوں میں جسم کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جسم تو ختم ہو گیا، لیکن ہڈیوں کا کیا ہوا؟ یہاں بھی سمندر نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ انسانی ہڈی کیلشیم فاسفیٹ سے بنی ہوتی ہے۔ نمکین پانی اور ایکسٹریم پریشر کی کمبینیشن سے یہ آہستہ آہستہ ڈیزولو ہونے لگتی ہیں۔ سائنٹیفک آبزرویشن کے مطابق ڈیپ اوشن میں ہڈیاں سروائیو نہیں کر پاتی، خاص طور پر جب وہاں ایروبک بیکٹیریا بھی موجود ہوں جو ہڈی کے اندر تک پہنچ کر اسے پوری طرح ختم کر دیتے ہیں۔ 2004 میں ایک امپورٹنٹ آبزرویشن سامنے آئی جس میں دیکھا گیا کہ ٹائٹینک کے پاس کچھ لیدر شوز ملے ہیں، مگر ان شوز میں جسم کا کوئی نشان تک نہیں بچا، صرف شوز اور ان کا شیپ مٹی میں موجود تھا۔ لیدر زندہ بچ گیا کیونکہ ٹننگ پروسیس اسے بیکٹیریا پروف بناتا ہے، مگر ہڈی اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ ہڈیاں نہ ملنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ سمندری لہریں ہڈیوں کو ملبے کی جگہ سے بہت دور بہا لے گئیں، لیکن ان کا انجام بھی وہی ہوا، یعنی جسم ختم اور ہڈیاں ڈیزولو۔ اگر کوئی جسم کسی میٹل باکس میں پھنسا ہوتا تو شاید اس کے کچھ حصے محفوظ رہ جاتے، مگر کھلی فضا میں سب کچھ مٹ گیا۔